الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا وستکبر وکان من الکافرین. آج کی جو آیت کریمہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور جو ابلیس تھا جو فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو فرشتوں سے بہتر سمجھا تھا. کیا سمجھا تھا؟ بہتر. اور اللہ تعالیٰ کو انانیت پسند نہیں ہے، میں والی بات اللہ کو پسند، غرور اور تکبر اللہ کو بالکل پسند. تو اس نے کہا کہ میں تو ان سے بہتر ہوں اور میرا مرتبہ، میرا علم زیادہ ہے، برابر. اس نے اللہ کی بارگاہ میں غرور کا اظہار کیا، تکبر کا. تو ابا یعنی انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکانا من الکافرین تو وہ ہو گیا کافروں میں سے، یعنی انکار کرنے والوں میں سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے تو گویا یہ میرے حکم سے انکار ہوا، اس لیے میں تجھے میری بارگاہ سے نکال دیتا ہوں. پھر تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور تفسیر میں آتا ہے 100 سال یا 500 سال تک فرشتے سجدے میں رہے تھے. کتنا؟ 100 سال یا تو 500 سال تک. اب آپ اندازہ لگاؤ کتنا لمبا سجدہ ہوا، 100 سال یا 500 سال. اور تفسیروں میں آتا ہے کہ جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو اللہ کو وہ ادا بہت پسند آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا. تو پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے شکرانے کے طور پر، خوشی کے طور پر دوسرا سجدہ کیا، شکرانے کے طور پر کہ شیطان نافرمان ہوا اور ہم فرما بردار ہو گئے. تو اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ تو نے ہم کو فرما برداری والوں میں شامل کر دیا. تو انہوں نے شکرانے کے طور پر دوسرا سجدہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کو دوسرا سجدہ بھی پسند آیا، اس لیے نماز میں رکوع ایک ہے اور سجدے دو ہے. باقی ایک سجدے سے کام ہو جاتا لیکن اللہ کو دونوں ادا پسند آئی. یہ الگ الگ مفسرین کرام نے الگ الگ جو اپنا علم تھا اس کا اظہار کیا ہے. لیکن بہرحال یہاں جو بات چل رہی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی، تو فرشتوں نے سجدہ کیا. ایک روایت میں آتا ہے 100 سال اور ایک روایت میں آتا ہے 500 سال. جن مفسرین کرام نے لکھا ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 100 سال یا 500 سال تک فرشتے سجدے میں پڑے رہے، یعنی سجدے میں رہے. اب آپ اندازہ لگاؤ، ذرا غور کرو کتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ جو خالی آپ 100 سال گن لو اور 100 سال نہیں 1 سال لے لو آپ، ہم جو سجدہ کرتے ہیں اور وہ سجدے کو آپ شمار کرو تو کتنا لمبا سجدہ ہوگا. تو یہ اللہ کو بہت پسند آیا. اچھا، شیطان نے انکار کیا، شیطان کو، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. آج کی آیت کریمہ میں وہ ذکر، اصل میں شیطان کو کیا تھا کہ بغض اور حسد تھا. ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام سے بغض اور حسد تھا. پھر آگے بھی روایت وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے حکم فرمایا اب تم جنت میں رہو. پھر وہاں بھی اس نے ان کو پھسلایا اور پھر جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا تھا اس کے قریب لے گیا. اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ نافرمان ہو جائے. کون؟
حضرت آدم، لیکن نبی نافرمان کبھی ہوتے؟ نبی تو معصوم ہے، اور وہ بھی اللہ کی نافرمانی نبی کبھی کر ہی نہیں، ان کی شان کے خلاف ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، کوئی بھی نبی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور کسی نے کی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ نبی کبھی نافرمانی نہیں کر، اس نے یہ چاہا تھا کہ یہ نافرمان، جیسے میں نے نافرمانی کی ایسے یہ بھی نافرمانی کرے، لیکن اس کا یہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ آگے انشاءاللہ وہ بیان آئے گا۔ آج کے آیت کریمہ کا ترجمہ آپ سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سمجھ گئے؟ اس میں تو آدم علیہ السلام ہے، لیکن ہم تعظیماً نام لیں گے، جہاں بھی نبیوں کی بات آئے گی وہاں تو۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، غرور کیا، تکبر کیا، ابا واستکبر، اور اس نے انکار کیا اور غرور کیا، تکبر کیا کہ میں سجدہ نہیں کر، میں ان سے افضل ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو ہو گیا وہ کافروں میں سے، یعنی انکار کرنے والے۔ یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا کہ اب تو میری بارگاہ میں نہیں آ سکتا ہے۔ راندہ بارگاہ خداوندی، یعنی جس کو اللہ اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے۔ پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں کہا تھا کہ میں زمین پہ جاؤں گا اور لوگوں کے ساتھ رہوں گا تو لوگوں کو گمراہ کروں گا، طرح طرح کی آرزوئیں دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا۔ تو آج جو ہم اور آپ جو کبھی کبھی ہوتا ہے بغیر مقصد کی خواہشوں میں جو پڑ جاتے ہیں، کہ جیسے کوئی ہمارا مقصد نہ ہو لیکن لمبی لمبی آرزوئیں لگا کر کے بیٹھتے ہیں، تو یہ عام طور پہ شیطان ہمارے ذہن میں باتیں ڈالتا ہے۔ ہاں، ضرورتیں رکھنی چاہیے، ضرورتیں آپ رکھو، لیکن خواہشیں مت رکھو، اس لیے کہ خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی کبھی پوری، لیکن جو ضرورت ہوتی ہے وہ غریب آدمی کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضرورتیں رکھنا بہتر ہے اور رکھنی بھی چاہیے، لیکن خواہشیں نہیں رکھنی چاہیے۔ تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، اور آج جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ بغیر مقصد کی خواہشات میں پڑ جاتے ہیں، اور اس میں پھر آدمی بغیر ضرورت کی خواہشوں میں جب پڑ جاتا ہے تو وہ اور بھی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسا خاص کر کے ابھی ہمارے سماج اور معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا، شادی وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان کرو۔ یہ حدیث پاک ہے، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ نکاح کو آسان کرو۔ مطلب کیا؟ اس کو ہلکا رکھو، بہت مہنگا مت بناؤ۔ لیکن آج ہم نے کتنا مہنگا بنا دیا، آپ دیکھو ایک آدمی کو شادی کرنے کے لیے کتنا سوچنا پڑ رہا ہے، وہ آپ غور و فکر کرو۔ جو لوگ شادیاں کر رہے، جن کے گھروں میں ہو رہی ہے، جنہوں نے کی ہے، جو کرنے والے، آپ ان سے پوچھو حساب و کتاب۔ اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ آدمی ایک شادی کے بعد سمجھو آدمی 10 سال پیچھے چلا آتا ہے، اتنا فضول خرچی ہمارے اندر پڑ گئی۔ اچھا، عزت کی بات آ جاتی ہے، سوسائٹی میں ہوتے ہیں، آپ نے کیا تھا، میں آپ کے گھر کھانے آیا تھا، سب کچھ کیا تھا، اب جب میرے گھر آتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ مجھے بھی کرنا پڑے گا، لوگ کیا کہیں گے، کیا بولیں گے۔ حالانکہ یہ بھی وچار غلط ہے، لوگ کیا کہیں گے، کیا کریں گے، اس پہ کبھی جانا نہیں چاہیے۔ آپ وہ کریے جو آپ کی حیثیت ہے۔ اگر آپ کی طاقت نارمل کرنے کی، آپ نارمل ہی کریں، کیونکہ آپ اچھا دکھانے میں جاؤ گے، آپ کا قرضہ کتنا ہو جائے گا، اور وہ قرضہ آپ کیسے ادا کریں گے؟ کیونکہ آپ اتنی ساری فیسیلیٹی اس لیے نہیں دے پا رہے کہ آپ کی مالی حیثیت اتنی مضبوط نہیں ہے، پھر بھی آپ کسی سے قرضہ لے رہے ہو 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ، پھر آپ شادی کرو گے، پھر شادی کے بعد آپ اس کو کہاں سے ادا کرو گے؟ لیکن آدمی کیا اپنے دل کو منا لیتا ہے، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، محنت کر لوں گا، لیکن ہوتا نہیں۔ پھر وہ آدمی قرض سے باہر آتا، وہ اتنا ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں
میرا قرضہ ہی ادا نہیں ہوتا، بڑھتا جاتا ہے۔ وہ بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے 10 لاکھ لیا ہے، اب وہ ادا نہیں ہو رہا ہے، کئی ٹائم تک دیکھا، تو پھر میں دوسرے سے لے کے ان کو دیتا ہوں، اب ان کا کھڑا رہتا ہے، پھر ان کا آتا ہے تو میں کسی اور سے لے کے، تو آپ قرض سے نکل نہیں پاؤ گے۔ اس میں پھر آپ کچھ بھی کر لو کوئی چیز کام آتی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس پہ نہیں جائے کہ لوگ کیا کہیں گے کیا کریں گے، نہیں، ہم اور آپ وہ کریں جو ہمارے پاس ہے، ہماری جتنی طاقت ہے اب اس کے مطابق کریں، انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی اور پریشانیاں بھی اور کھڑی نہیں ہوگی۔ شادی تو کیا ہم 1 دن 2 دن میں ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کی جو تکالیف مشقت، ہاں اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھلاؤ، کوئی بات نہیں، جیسا بھی آپ اپنے بچی اگر آپ کی ہے تو آپ اس کو خوب دو، کوئی حرج نہیں ہے، لڑکا ہے تو شرعی طور پر جو چیز جائز ہونی چاہیے وہ ساری خوشیاں آپ منائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس جو ہے اس میں آپ کیجئے، یہ نہیں دیکھے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان کرو۔ وہ کیوں فرمایا تھا؟ حالانکہ اس زمانے میں تو بہت سستا ہی تھا نکاح۔ سرکار علیہ السلام نے جس زمانے میں فرمایا تھا اس زمانے میں تو چھوارے 10 چھوارے 15 چھوارے جو ہمارے یہاں کھارک بولتے ہیں نا، وہ لاتے تھے، بس اس میں نکاح ہو جاتا تھا۔ وہ کھانے پلانے کے ایسی اتنی سسٹم وغیرہ رواج وغیرہ نہیں تھے، ولیمہ کرتے تھے، لیکن وہ بھی یعنی جتنی حیثیت اتنا ولیمہ ہوتا تھا۔ باقی 10 چھوارے 12 چھوارے کھارک لاتے تھے، اس پر فاتحہ ہو جاتا تھا، وہ بڑھ جاتی تھی، اس میں نکاح ہو جاتا تھا۔ تو نکاح تو اس وقت آسان تھا، لیکن سرکار نے اس وقت فرمایا نکاح کو آسان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کی نظر رحمت اس زمانے کو دیکھ رہی تھی، سرکار یہ زمانہ دیکھ رہے تھے، سرکار کو پتہ ایک دور وہ آئے گا کہ لوگوں کے لیے شادیاں کرنا مشقت ہو جائے گی، پریشانی کا باعث ہو جائے گی، مشکلوں سے لڑنا ہو جائے گا، اور آج وہ دور چل رہا ہے کہ آج ہر آدمی، رشتے تو لگ جاتے ہیں ہمارے بچوں کے، اور لگنے کے بعد جب شادی کا موقع آتا ہے تو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ الحمدللہ سب ایسی فیملیوں سے آپ کے تعلقات ہیں کہ الحمدللہ 1 شادی یا 2 شادی یا 5 شادی آپ کر کے بیٹھے ہیں، اور آپ جانتے ہیں بخوبی کہ اس میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں، کس طریقے سے معاملات پیش آ جاتے ہیں، اور لوگوں کو پھر بعد میں جواب دینا۔ اچھا مان لو اللہ نہ کرے، اللہ پاک تمام لوگوں کے گھروں میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہر ایک کی ضرورتیں اللہ آسانی سے پوری فرمائے، لیکن مان لو کبھی کوئی ایسا موقع ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لے کر کے شادی کی ہے، تو وہ جس سے قرض لیا ہے وہ 10 دن 15 دن مہینے کے بعد پھر یہ نہیں دیکھے گا آپ کی پوزیشن کیا ہے، وہ آپ کو سیدھا جواب کیا دے گا معلوم ہے؟ کہ جب طاقت نہیں تھی تو اتنا دھوم دھام سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ کی رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان کرو، لیکن ہمارے اندر دن بدن آسان کرنے کے بجائے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو اصل نکاح ہے، جو نکاح خانی کی جو رسم، اس کو تو آسان ہی رکھا ہے لوگوں نے، اس کو تو بہت آسان ہی رکھا ہے، بس اس کا ٹائم ہوگا تو بہت جلدی جلدی کرو، ٹائم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اچھا اس میں کئی لوگ تو پوچھیں گے بھائی زوال کا ٹائم تو نہیں ہے؟ زوال والے کام تو آپ کر کے بیٹھے ہو، اب نکاح کے ٹائم آپ زوال کا ٹائم دیکھ رہے ہو، گانا گایا، یہ کیا، وہ سارے زوال کے ہی تو کام تھے، تو وہ کام کریں گے اس میں نہیں، لیکن جب نکاح خانی کا وقت آتا ہے تو پوچھیں گے بھائی زوال، اچھا وہ زوال کا ٹائم نکالنے کے لیے ظہر کا ٹائم چلا جائے گا، وہ نہیں دیکھیں گے، نماز کا ٹائم کوئی نہیں دیکھے گا، نماز کے ٹائم پھر وہ فوٹو ہو رہا ہے، ویڈیو بن رہا ہے، اس وقت نہیں، زوال کا ٹائم خالی نکال دیں گے۔ تو یہ ایسا ہے، زوال تو وہ ہے کہ ہم جو خرافات کرتے وہ زوال ہے ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے بربادی ہے۔ پھر اگر وہ کیسا بھی پیارا ٹائم ہے لیکن اس میں ہم گناہ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے زوال کا باعث ہے۔ اس لیے نکاح کو آسان کرنا چاہیے اور آسان ہونا چاہیے۔ تو یہ جو آج کی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو احکام شرع پر اور خاص کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔